مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ رکھا ہے۔ دعا ہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہم سب کو خدا کے قریب سے قریب لے جاتا ہے، اور جب خداوند ہمارے نزدیک آ جاتا ہے تو پھر نہ بے روزگاری رہتی ہے، نہ بے اولاد، نہ کوئی بھی بیمار نہیں رہتا، اور کوئی بھی بندش نہیں رہتی۔ سب خداوند یسوع کے نام سے چلی جاتی ہے، چاہے وہ نشہ بازی کی روح ہو، کسی طرح کا بھی جوا ہو، یسوع کے نام سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا دعا کرنے والوں کو برکت دیتا ہے۔ جس طرح استشنا 16:10 میں ہے کہ تب جیسے برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو، اس کے مطابق اپنے ہاتھوں کی رضا کی قربانیوں کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند ہم نے کیا سیکھا ہے؟ صرف وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ستائش چاہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ صرف اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، کیونکہ وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارا قلعہ ہے۔ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، وہ ہمیں ہمیشہ پکڑے رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور دولت اور عزت اور حیات خدا کے خوف اور فروختنی کا اجر ہے۔ جب ہم اس کے خوف میں چلیں گے، جب ہم اسے عزت دیں گے، جب ہم فروختن سے اپنے خدا کی حضوری میں رہیں گے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا اجر ہے۔ کہتا ہے اجر یقینی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب بھی ہماری مصیبتیں ہوں یا مشکل ہوں، ہمیں گھبرانا نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 119 کی آیات میں کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، تیرے منہ کی شہادت میرے لیے سونا چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، وہ ہماری کمزوری میں کیا کر دیتا ہے؟ ہمیں اپنے زور سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی 34 آیات میں یوں لکھا ہے کہ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب ہجوم میں کلام کر رہے تھے، خدا کے سارے شاگرد تھے، خدا نے دعوت دی تھی کہ چلو اب کیا کرنا ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پیچھے ہو لو تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی صلیب اٹھانا ہے۔ صلیب کون سی؟ اپنے جو بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں اٹھا لینی ہیں۔ اگر اسی کی مرکز 8:35-36 میں، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ بچا رہے گا، وہ بچایا جائے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی دستبردار نہیں کرتا، وہ ہمیں کبھی مارتا نہیں، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن ہماری کیا ہے؟ ہم نے اپنا آپ پورے طور پر اس کی حضوری میں رکھنا ہے۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ؟ اگر دیکھیں بہت دولت ہے، بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے نا۔ مطلب وہ صرف دنیاوی زندگی میں ہی رہتا ہے اور اوپر تک نہیں جاتا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی صلیب، جس طرح خداوند یسوع جیسے رومیوں حکمران اور جو مجرموں کو جو لڑائی جھگڑے کرتے تھے ان کو کیا ایک سزا دی جاتی تھی جو صلیبی سزا تھی۔ صلیب پر موت بہت آہستہ آہستہ آتی ہے اور دردناک ہوتی ہے، اور مطلب اتنی وہ ہوتی ہے، مشکل موت ہوتی ہے، اور صلیب کیا ہے؟ ایک لعنتی ہے۔ لیکن میرے اور خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے اس لعنت کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ صلیب پر مرنا اور دفن ہونے کے بعد یسوع قبر میں بھی جی اٹھے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خداوند نے موت پر بھی فتح پالی، اس لیے صلیب خدا کی قدرت کا عظیم نشان ہے، جس کے وسیلے سے وہ انسانوں کے گناہوں معاف کرتا ہے اور انہیں نئی زندگی دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خدا نے ہمیں اس ساری تکلیفوں سے، سارے جرموں سے بچایا، اور اس نے ایک کفارہ عطا کر کے مجھے اور آپ کو ابدی زندگی دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یسوع کھانا کھلائے تو 5000 لوگوں کے لیے، لیکن صلیب کیا کی؟ خدا نے اکیلی اٹھائی۔
آج بھی ویسے ہی ہے کہ مسیح کی برکات تو سب لینا چاہتے ہیں، مگر افسوس اپنی صلیب کوئی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اور آج ہمارا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ ہر جان کلام کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی، سزا پائے گی۔ اس لیے ہم نے سزا سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، کلام کی اس قدرت کو لے لینا ہے، خدا کے کلام پر چلنا ہے، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا چھڑاتا ہے اور ہمیں بچائے گا۔ ہم اس کوشش میں لگے رہیں، روح کے ساتھ صلح کے بندھن میں بندھے رہیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ چاہے تھکے ہیں، پریشانیوں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو یسوع کے پاس آ جائیں، آرام ملے گا۔ وہ آرام دینے والا خدا ہے، وہ انسان نہیں جو کہہ دیا تو نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، تو میں تمہیں کیا کروں گا، سب کچھ دوں گا، اور وہ دینے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف کلام مقدس کی یہ واحد کتاب ہے جس میں شفا بھی ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ قدرت ہے۔ یہ نجات، گناہوں سے نجات ہے، ہر طرح کی نجات صرف اس میں ہی ہے۔ گناہوں کی معافی ہے، ابدی زندگی ہے، اور ابدی آرام ہے، ابدی زندگی کے ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے اپنی صلیب اٹھانا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں کیا کیا، محبت کرنا سکھایا۔ کیسی محبت؟ اس نے کہا اپنے پڑوسی کو، اس نے کہا ایک ہی حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ کون سے پڑوسی؟ کیا ضروری جو ہمارے نیکسٹ نیبر ہیں انہی سے پیار کرنا ہے؟ اسی کے ساتھ نہیں، خدا نے سب سے محبت کی، اس نے سب سے محبت کی، اور اس نے ہمیں بھی سکھایا۔ اگر ہم دیکھیں مدر ٹریزا کو دیکھیں، وہ کہاں سے پاکستان آ گئی، اور اس نے اپنی پوری زندگی کوڑیوں کے ہاسپٹل میں کام کیا، اور وہ سب کی مدد کرتی تھی۔ میں نے ایک ٹیسٹ منی سنی، ایک انڈین کا بہت مشہور گلوکار ہے، اس نے بتایا کہ وہ ہدیہ دینے گیا، نذرانہ دینے گیا، مطلب اس کوڑی ہاسپٹل میں، تو اس نے دیکھا کہ مدر ٹریزا اندر بیزی تھی، تو وہ کوڑیوں کے ساتھ صفائی کر رہی تھی، تو اس نے کیا کہا اسے کہ مطلب اس کو اندر بھیج دو۔ وہ اندر گیا تو اس نے کہا مجھے تمہاری ہدیہ نہیں چاہیے، اگر کر سکتے ہو تو مطلب دن میں آ کے کچھ میری مدد کرا کرو، یہ ہیلپ کرا کرو۔ تو اس نے کہا کہ وہاں اتنی اسمیل تھی کہ وہاں میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ تھی خدا کی محبت جو وہ کرتی ہے، وہ جو کرتی تھی۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی خدا نے یہ محبت کرنا سکھایا۔ پھر میں نے سنا کہ اس کے پاس بہت سارے بچے تھے اور وہ بھوکے تھے، اور ایک وہ کسی انڈین دکان پہ چلی گئی جو بہت پرچون کی دکان تھی، بہت کچھ تھا کھانے پینے کے لیے، بسکٹ تھے، بہت چیزیں تھیں۔ تو اس نے اس بسکٹ والے سے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے جب ہاتھ کیا تو اس نے اس کے ہاتھ پہ تھوکا، اس نے جو گون پہنا تھا اس سے ہاتھ صاف کر کے اس کو کہا یہ تو میرا حصہ تھا، اب ایسا کرو کہ مجھے میرے بچوں کا حصہ دے دو۔ اگر کوئی عورت ہوتی جو خدا کے خوف میں نہ ہوتی تو وہ بہت کچھ اسے غلط بھی کہہ سکتی تھی، سب کچھ، لیکن جب اس نے کہا یہ میرا ہے لیکن تم میرے بچوں کے لیے دے دو، تو نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کیا ہے نا، لیکن میرے معصوم بچے ہیں جو بھوکے ان کو دو۔ پھر اس نے اس کی مدد کی۔ تو ہمیں ہر حال میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اپنی ایک ٹیسٹ منی دیتی ہوں۔ میرے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ تھا جو تقریباً 6-7 سال پہلے، ڈیوڈ اس کا نام تھا، وہ آیا اور وہ خودکشی کرنے کے اس کے چکروں میں تھا، پر اسے کینسر تھا اور اس کو باؤل کینسر تھا، اور وہ اپنے کپڑے وہی پہنتا تھا، ہاسپٹل کی مطلب کپڑے نہیں پہنتا تھا، اور اس کے وہی جو پینٹیں تھی، جو بھی ٹراؤزر تھے وہ پہنتا تھا، اور وہ جو ایکسٹرا گارڈ اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے بس بیگ میں ڈال کر رکھا ہوا تھا، اور ان میں اتنی اسمیل تھی۔ تو میں نے وہ اٹھایا تو میں نے کہا یہ بہت اسمیل ہے، آپ ایسے کرو یہاں ہاسپٹل کے پہن لو۔ کہتا نہیں مجھے میرے ہی پہننا ہے، اور اس کے کوئی فیملی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے وہ کپڑے بہت کوشش کی کہ لانڈری میں بھیجوں تاکہ وہ دھل جائے، لیکن کچھ ایسا ذریعہ نہیں بنا۔ میں نے کیا کیا، میں گھر سے صابن لے کے گئی اور میں نے واش روم میں جا کے اس کے کپڑے دھو کر اسے دیے، تو مطلب وہ وہی پہنتا تھا۔ یہی محبت ہے کہ ہمیں
کنایت نہیں کرنی، ہمیں کسی چیز سے گھن نہیں کرنی، بلکہ ہمیں مدد کرنی ہے۔ اور جب وہی آدمی تھا جو خودکشی کرنے میں تھا، بعد میں اسے خدا نے زندگی دی، خدا نے اسے شفا بھی دی، جو خدا کو نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جب ہماری وارڈ سے ڈسچارج ہوا تو مجھے کچھ گفٹ کرنا چاہتا تھا، مجھے چاہتا تھا کہ میں خدا سے ناواقف تھا، تو نے مجھے خدا سے واقف کرایا، تو میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں کہ مجھے الاؤ نہیں اور میں نہیں لے سکتی۔ تو اس نے کیا کیا، جب وہ گیا تو ہاسپٹل میں 2 بائبلز منگا کر میرے لیے رکھی کہ جس طرح میری زندگی خود اس کلام نے چینج کیا ہے، اسی طرح وہ کسی کی بھی چینج کر سکتا ہے۔ تو پریز دا لارڈ۔ اور آج بھی جب ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں، ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں جو سال بسال اپڈیٹ کی جاتی ہیں، تو وہاں اس کا نام ضرور لیا جاتا ہے کہ نرسز نے چینج کیا۔ نہیں، نرسز نے نہیں چینج کیا، اس کو خدا کے کلام نے چینج کیا تھا، اور اس کا کلام جہاں نازل ہو جاتا ہے وہ شفا جاری کر دیتا ہے۔ تو پریز دا لارڈ۔ خدا باپ اسی طرح ہم سب کو اپنی قدرت سے، قوت سے بھرے، اور ہمیں وہی محبت جو خداوند نے سکھائی۔ خدا نے خود، لوگوں نے بڑا ظلم کیا تھا خدا باپ پر، لیکن خدا نے ان کے لیے بھی معافی چاہی۔ آج خدا باپ ہم سب کو بھی یہی محبت سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کی محبت میں چلتے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی اپنی صلیبیں خود اٹھانی ہیں، حالات مشکلیں کیسی بھی ہو جائے، ہمیں کسی پہ توکل نہیں کرنا، ہمیں خدا پہ توکل کرنا ہے، ہمیں خدا پہ نظریں رکھنی ہے۔ اور جب ہم پورے طور پر اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خداوند خود ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور نرم زبان ہڈیوں کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ اتنی نرم زبان بولیں تاکہ انسان کسی کے دل میں گھر کر جائے۔ اس سے محبت کریں جو میرے اور خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے۔ اس کے کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور خدا کا کلام جب ہمیں دیا جاتا ہے، اور خدا خود کہتا ہے کہ جس کو خدا نے چنا ہے وہ پھلدار ہے، وہ کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے گفتگو سے، اور اس طرح پہچانا جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم کو مقرر کیا جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہے میں دیتا ہوں، اور بس ہمیں یقین کر اس سے مانگنا ہے۔ کسی چیز کا بھی غرور نہ کریں۔ میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں، کسی چیز کا غرور نہ کریں۔ غرور کس بات کا؟ صاحب آج مٹی کے اوپر ہو، کل مٹی کے نیچے۔ کس چیز کا؟ ہم سب خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے۔ ہمیں غرور کرنا ہے تو اپنے خدا پر کریں، اس پر، اس کی محبت پہ کریں جو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم نے اس میں قائم رہنے کے لیے، جس طرح کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 4 میں کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو گے تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہمیں خدا کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے، اس کے کلام کے مطابق اس میں چلتے رہنا ہے، تب بھی خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ اور ہم نے اپنی سلیپیں، جب تک ہم اپنی سلیپ کہتے ہیں، کلام میں لکھا ہے نا کہ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہوں ہم نے خوشی سے اسے قبول کرنا ہے اور خدا کا شکر کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر حال میں، ہر بات میں میرا شکر کریں۔ آئیں آج ہم نے ابھی تک نہیں سوچا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، میرا اور آپ کا خدا دروازے پہ کھڑا ہے۔ ہمیں آج اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ صرف خدا کے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ یہ کلام مجھے اور آپ کو نکھارتا رہے۔ پریز دا لارڈ۔ جو خدا میں آ جاتے ہیں نا، وہی تسلی، اطمینان دینے کا سر چشمہ ہے۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور اس نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو آئیں ہم اپنے باپ سے سب کچھ مانگے، سب کچھ اسے دے دیں۔ وہ تو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، صرف اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانی ہیں، اور اپنے دلوں کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، تاکہ یہ نذرانے
آسمان تک چلے جائیں، ہم جب اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں نا، یقین کریں وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ہمیں جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آسمان کا مالک ہے، وہ کل دنیا جہاں کا مالک ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ نارمل مالک نہیں ہے، اس کے پاس ساری دنیا کی سلطنت ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، تو ہمیں لینے کے لیے صرف اس کی حضوری میں آنا ہے۔ خدا باپ آج ہم سب بیٹے بیٹیاں جتنی بھی ہیں جن کے پاس روزگار نہیں، پیارے باپ جی ان کے لیے روزگار کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا جہاں کہیں بھی بندھن ہے یسوع نام سے آج ٹوٹ جائیں، اور جتنے بھی خدا بیمار ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں، کسی طرح سے بھی مشکل میں ہے، خدا باپ یسوع نام سے آج ان کی مشکلیں دور ہو جائیں، خدا باپ وہ زندگی پائیں، شفا پائیں، تاکہ وہ جانے کہ میرا اور آپ کا خدا سچا خدا ہے، جو کہتا ہے سچائی سے وہ پورا کرتا ہے۔ ہمیں اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کرنا ہے، خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے زندہ خداوند، کبھی کسی گھر میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی، کیونکہ ہم سب آپ پر توکل کرتے ہیں، اور آپ نے خود کہا جو مجھ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ سے مانگا اور آپ نے اپنے نام کی خاطر ہم سب کو دینا ہے، یسوع نام میں ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم اپنے خدا کے گھر میں ہمیشہ سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔